سراج الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم محمد فیض ان کی ذات مبارکہ ہے۔ تو میں اسی طرح آج جو مہمانان خصوصی ابھی تشریف لائے ہیں، میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ تو میں جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے مکتبہ عمر فاروق کے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کا بھی نہیں ہے نظر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کا بھی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم نم چاہیے، جنبش لب نہیں چشم نم چاہیے، اپنی روح غم میں سناؤں کسے، میرے زخموں کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روح غم میں سناؤں کسے، میرے زخموں کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے، میرے زخموں کو وہ چارہ گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، اونچے محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں،
میں گدائے در شاہ کونین ہوں، اونچ محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو مایا سرزمین پر کے زیر زمین، ہو مایا سرزمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ان نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو رات آئی ہے اور نہ رات آئے گی، ان نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو رات آئی ہے اور نہ رات آئے گی، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئینے خیر البشر چاہیے، ان نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو رات آئی ہے اور نہ رات آئے گی، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئینے خیر البشر چاہیے، ہم کو آئینے خیر البشر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، کارواں جلووں سے معمور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، کارواں جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیداور چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیداور چاہیے، مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. صدق اللہ العلی العظیم. کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی. کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی. بیٹیاں امت ہے مسلمان کی کبھی پردہ نہ چھوڑے گی. محترم صدر جلسہ اور اسلام کی نوجوان شہزادیاں، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے عورت اور پردہ. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے. اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لے. یعنی کلام اللہ کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا. محترم خواتین، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی پردہ کا حکم تھا. وہ بھی پردہ کیا کرتی تھی. اگر پردے کی زندگی کو دیکھنا ہو تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، تمام ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھو، تمام اصحاب خواتین کی زندگی کو دیکھو، تمام اولیاء خواتین کی زندگی کو دیکھو. دنیا کی سب نیک اور پاک دامن عورتوں نے پردہ کیا ہے. کوئی عورت بغیر پردہ کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتی، چاہے وہ جتنی بھی عبادت کر لے. آج کل کی عورتوں کا یہ حال ہے، سروں پر دوپٹہ ہی نہیں ہوتا اور گلے میں بھی نہیں ہوتا. بے پردے سے گلیوں میں گھومتی رہتی ہیں اور باہر کٹوں پر بیٹھ جاتی ہے جہاں غیر محرم کے نظریں پڑ جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. غیر محرم کو دیکھنا یا اپنا سطر دکھانا حرام ہے، حرام. ملت اسلام کی خواتین، پردے میں عزت ہی عزت ہے. پردہ کرنا والدین کے لیے باعث فخر ہے. پردہ کرنا بھائیوں کے لیے باعث عزت ہے. پردہ کرنا شوہر کے لیے دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے. پردہ کرنا اولاد کے لیے عمدہ نمونہ ہے. اس لیے کہ پردے کا خود بھی خوب اہتمام کرے اور اپنے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو اہتمام کروائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. سلمہ آپ حضرات کے سامنے بہترین انداز میں اپنے مواد کو پیش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بلا تاخیر کے مصباح شمع سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے قرآن کا ترجمہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ ہی کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ ہی کے رائے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین. روزی رزق کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گناہوں کے راستے پر. السلام علیکم. ماشاءاللہ. طلبہ بہترین انداز میں قرآن پاک کی سورۃ ما ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلبہ کو اور ترقیات سے نوازے. اس کے بعد
آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کرنے کے لیے ذیشان عرفان سلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سب مکتب عمر فاروق سے دینی تعلیم حاصل کر آ رہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ میں بھی اپنے انگلش اسکول سے پڑھ کر آ رہا ہوں۔ ارے بھائی، آپ دینی تعلیم کچھ حاصل کی ہو یا صرف انگریز زمانے لباس سے محبت ہے؟ دینی تعلیم تو حاصل نہیں کی، لیکن تھوڑی بہت دین کی معلومات ہے۔ آخر ہم کو تو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ عرفان بھائی، آپ کو تھوڑی بہت دین کی معلومات ہے تو پھر اسلام کا پہلا کلمہ پڑھ کر سنائیے۔ ہاں لو ابھی سناتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے عرفان بھائی، آپ نے تو کلمہ سارا کا سارا غلط سلط کر دیا۔ آپ ہمارے بھائی سے سن لو، یہ بھی ہمارے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ سناؤ دوست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور آپ کو وضو کے فرائض بھی یاد ہے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے، بلکہ ہم لوگوں کو میت کو وضو کرانے کے طریقے بھی یاد ہے۔ اگر آپ کہیں تو آپ کا بھی سناتا ہوں۔ ارے نہیں بھائی، یہاں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے، صرف زندہ لوگوں کے لیے وضو کے فرائض بتاؤ۔ جی ٹھیک ہے، تو سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے انگلی کے نیچے تک ایک کان کی لو دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، بہت سٹا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ ارے عرفان بھائی، آپ تو روز غسل کرتے ہوں گے، اسی لیے تو بتاؤ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ یہ بات تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، یہ بات تو ہمارے داداؤں نے سکھلائی تھی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، ذرا سنائیے تو۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ نمبر 1، گرم پانی۔ نمبر 2، صابن دانی۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی ہی پانی۔ ارے عرفان بھائی، آپ نے تو غسل کے فرائض سارے کے سارے غلط سلط کر دیے۔ آپ ہمارے سے سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ہاتھ کلی کرنا۔ نمبر 2، ہاتھ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، سارا بدن پر پانی بہانا کہ ایک بار کے برابر بھی زیادہ استعمال۔ ماشاء اللہ، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے یہ بتلا دیا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور آپ کے مکتب عمر فاروق میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ دوں گا انشاءاللہ۔ جی ضرور، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، طلبہ آپ حضرات کے سامنے بہترین انداز میں مکالمہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلبہ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت والا کو خطابت کی دعوت دینے سے پہلے ہمارے جلسے کے نوجوان ساتھیاں اور اسی طرح حافظ عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم اپنے طرف سے حضرت والا کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق ہمارا مکتب ہے، علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ قرآن حدیث کے ذریعے سے یہ دین سکھایا
यहाँ और इसमें जल्दी मुझे का भी नहीं है सीधे पर कारी थे ट्रेन दस का उज्जर है लोग करो करो माशाअल्लाह बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में तराना आप हजरात की खिदमत में पेश किया है। अभी इनामात देने बाकी है, आप हजरात का इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे जो हैं मेरे पास जो कुरान ख़त्म किए हैं 10वीं क्लास के बाद सर्टिफिकेट की तरह उसमें दिया जाता है। हम लोग ये रूल्स का रहे हैं कि हम लोगों का भी ये पता चले कि बच्चे कुरान ख़त्म करने के बाद इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसी वजह से हज़रत मौलाना पिया मुज़म्मिल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने मुबारक हाथों से मोहम्मद नवाज बिन जिलानी साहब, मोहम्मद नवाज, इसके बाद मोहम्मद मेराज को दावत देता हूँ कि वह आए हज़रत मौलाना पिया मुज़म्मिल साहब से अपना अवार्ड लें। पूरे बच्चों को एक सामने बुला लो, उसके बाद हज़रत के साथ एक साथ देने लगो, पूरों को करीब बुला लो। बच्चे को तनवीर सदर जलसा हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब कासिमी दामत बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने दस्ते मुबारक से हज़रत वाला को अवार्ड पेश करें। अब इसके बाद हज़रत वाला की शाल पोशी के लिए मैं हाफिज अब्दुल अजीज साहब के वालिद मुहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ साहब को दावत देता हूँ कि वे स्टेज पर तशरीफ लाए और हजरत वाला की अपने दस्ते मुबारक से शाल पोशी फरमाएं। सफ़ेद रुमाला उड़ाओ ये हाँ? अब इसके बाद बारी बारी उलमा इकराम की शाल पोशी की जाएगी। सबसे अव्वल मैं सदर जलसा मौलाना सिराजुद्दीन साहब कासिमी दामत बरकातुहुम की शाल पोशी के लिए जनाब सदाक अली साहब को दावत देता हूँ कि वे स्टेज पर तशरीफ लाए और सदर जलसा की शाल पोशी फरमाएं। और उसके बाद मौलाना फजले करीम साहब दामत बरकातुहुम की शाल पोशी के लिए जनाब मोहम्मद जिलानी साहब को दावत देता हूँ कि वह आए हजरत वाला की शाल पोशी फरमाए। जनाब मोहम्मद जिलानी साहब मस्जिद उमर फारूक के जिम्मेदार हजरात हैं। और उसके बाद हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद रफीक साहब दामत बरकातुहुम की शाल पोशी के लिए मैं जनाब गुलाम साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और हजरत वाला की शाल पोशी फरमाएं।
اور اس کے بعد استاد حضرت حافظ جناب محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کی شال پوشی کے لیے میں جناب محمد شامل پاشا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شال پوشی فرمائیں. جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ جلد سے جلد اسٹیج پر تشریف لانے کی کوشش کرے. وقت بہت کم ہے. اور اس کے بعد حضرت مولانا سمیر صاحب دامت برکاتہم کی شال پوشی کے لیے میں جناب محمد قیا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شال پوشی فرمائیں. اور اس کے بعد حضرت مولانا شاہی صاحب دامت برکاتہم کی شال پوشی کے لیے جناب محمد جاوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شال پوشی فرمائے. جاوید بھائی. اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کی شال پوشی کے لیے میں جناب محمد ولیم افسر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شال پوشی فرمائیں. یہ رفیع کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شال پوشی فرمائیں. اور اس کے بعد استاد حافظ محمد جمیل صاحب دامت برکاتہم کی شال پوشی کے لیے میں ماسٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شال پوشی فرمائیں. ماسٹر حسین صاحب. اور اس کے بعد میں حافظ عبد الکریم صاحب دامت برکاتہم کی شال پوشی کے لیے جناب انور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شال پوشی فرمائیں. اس کے بعد حضرت مولانا نواز شریف صاحب دامت برکاتہم کی شان پوشی کے لیے جناب محمد معین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت والا کی شان پوشی فرمائیں. جناب محمد معین صاحب. جناب محمد خواجہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت والا کی شان پوشی فرمائیں. اور اس کے بعد حضرت حافظ مزار صاحب دامت برکاتہم کی شان پوشی کے لیے جناب رکن الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شان پوشی فرمائیں. جناب رکن الدین صاحب. اور اس کے بعد حافظ عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم کی شان پوشی کے لیے میں محبوب نگر کیمپ سے جناب محمد باشر امیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شان پوشی فرمائیں. اس کے بعد حافظ جلال صاحب دامت برکاتہم کی شان پوشی کے لیے مولانا قاسم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شان پوشی فرمائیں.
اس کے بعد حافظ متین صاحب دامت برکاتہ ان کی شعر پوشی کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شعر پوشی کروائیں. اس کے بعد حافظ محروب علی صاحب دامت برکاتہ ان کی شعر پوشی کے لیے جناب محمد سلیمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شعر پوشی کروائیں. اور اس کے بعد جناب محمد اظہر صاحب دامت برکاتہ ان کی شعر پوشی کے لیے محمد عدلی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت والا کی شعر پوشی کروائیں. اب میں بلا تاخیر کے اس شخصیت گرامی کو دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں، یہ جن کا مشغلہ قدم قدم پر علم کے چراغ روشن کرنا ہے، جو منطق و فلسفہ کے امام اور تفسیر و فقہ کے ثقیل ہیں، جو سیاست پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ عصر جدید کے نفاذ عظیم بھی ہیں. ان سے میری مراد عالم کبیر حضرت اقدس مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جائی دامت برکاتہ ہیں. میں حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا اپنا انمول خطاب سے تمام کو فائدہ اٹھانے کی بھرپور اجازت دے. یہ ذرا ساؤنڈ بڑھانے میں ساؤنڈ بڑھا تو یہ نکال دیجیے تو پکڑ لے کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.